الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآلف إن قيد إن قاد وإن أنيق على صخرة استناقا. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگ و دوستو عزیزو، یہ بات بہت بنیادی طور پر جاننی چاہیے کہ ایمان ہر مومن کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی فریضہ ہے۔ مجھے حیرت تعجب اس بات پر ہے کہ لوگ نماز کو فرض کہتے ہیں، اس کو سیکھنا فرض سمجھتے ہیں، روزے کو فرض کہتے ہیں، اس کے مسائل کے جاننے کو فرض سمجھتے ہیں، حج کرنا فرض سمجھتے ہیں، اس کے مسائل کے طریقوں کو جاننا فرض سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دینے کو فرض سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے کے طریقے کو جاننا فرض سمجھتے ہیں۔ ان تمام فرائض کی جو بنیاد ہے، جس کے بغیر نہ کوئی عمل قابل قبول ہے، نہ کسی عمل پر استقامت ہے، جس کے بغیر عمل میں اخلاص بھی نہیں ہے، اور جس کے بغیر ان اعمال پر نہ اجر مرتب ہوگا نہ وعدے پورے ہوں گے، وہ بنیادی فرض ایمان ہے۔ اس کی حقیقت کی طرف اور اس کو حاصل کرنے کے جو مسنون مدلل طریقے ہیں، ان طریقوں کی طرف امت بالکل متوجہ نہیں ہے۔ مجھے عرض کرنا ہے، ایمان کا دعویٰ ہی دعویٰ ہمارے پاس ہے، اس لیے بہت بنیادی بات ہے یہ، ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ اپنے ایمان کو کامل کرے۔ ہر مسلمان مرد عورت کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ اپنے ایمان کو کامل کرے اور ایمان کی تکمیل کے اعمال کا پابند بنے۔ اس لیے غور کیا جائے گا قرآن میں بھی حدیث میں بھی کہ ایمان کہتے کس کو ہے۔ قرآن نے ایمان کے ساتھ ایک فتنے کا لفظ لگا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم تمہارے ایمان کو قبول نہیں کریں گے اور تمہارے ایمان پر ہم تمہیں ایمان کی سند نہیں دیں گے جب تک ہم تمہیں آزما کر نہ دیں گے۔ یہ آزمائش بہت لازمی چیز ہے۔ یہ آزمائش کہاں ہوگی؟ کیونکہ یہ آزمائش ہوگی غیب کی خبروں میں۔ ہر مومن کی آزمائش غیب کی خبروں میں۔ غیب کی خبروں میں اس لیے ایمان کی آزمائش غیب کی خبروں میں اس لیے ہے کہ جس چیز کو مشاہدے کی بنیاد پر تسلیم کر لیا جائے اس کو ایمان نہیں کہتے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ نبی کی بات کو تسلیم کریں مشاہدے کے خلاف،
آپ نبی کی بات کو تسلیم کریں مشاہدے کے خلاف. یہ میں بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. جس چیز کی تصدیق مشاہدے کی بنیاد پر ہے اس کو ایمان نہیں کہتے. تو اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کی زبان پر ایسی خبریں جاری کرتے ہیں کہ جس سے فیصلہ ہو جائے کہ آپ نبی پر ایمان لائے نہیں لائے. اس کی قرآن میں مثالیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج وہ اس فیصلے کے لیے تھا کہ کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. اس لیے ایمان اور اس کے احکام کا مدار عقل پر نہیں ہے اور تجربات پر بھی نہیں ہے, مشاہدے پر بھی نہیں ہے. صرف خبر کو ماننا ہی ماننا. اس لیے نبی سے دلیل کافر طلب کرتا ہے کہ آپ دلیل لیں. وہ نبی سے دلیل کے طلب کرنے میں اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا. بہت پہلی بنیادی بات اس کا ہے. اس طرف اب توجہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نبی کی زبان سے وہ بات جاری کرواتے ہیں کہ جس میں فیصلہ ہو جائے کہ آپ نبی کی بلائی خبر پر یقین کرتے یا نہیں کرتے. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. دل چاہے ایمان لائے جائے کفر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کی خبر دی. تو لوگوں نے انکار کیا یہ تو ممکن نہیں ہے. لوگ گئے وہ صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کر ان سے کہا کہ آپ کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے ایسے ہی اس کو معمولی بات سمجھا سفر معراج کو. کہاں یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی غور کیا جائے یا جس کے بارے میں آدمی سوچے کہ ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. یہ تو بہت معمولی بات ہے, ہم اس سے آگے کی باتوں پر ایمان لا سکتے ہیں. لیکن مشرکین نے اس کو جھٹلایا. تو میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ خبر ظاہر کے مطابق نہیں ہوگی, خبر ظاہر کے خلاف ہوگی. اس لیے جو تغیرات کائنات میں پیش آئیں گے ان تغیرات میں بھی امتحان مومن کے ایمان کا ہے کہ آپ اس تغیر کو کائنات کی شکل سے جوڑتے ہیں یا اس تغیر کو اللہ کے امر سے جوڑتے ہیں. اگر آپ اس تغیر کو اللہ کے امر سے جوڑتے ہیں تو آپ ایمان والے کہلائیں گے, اور اگر آپ اس تغیر کو کائنات کی کسی شکل سے جوڑتے ہیں تو پھر میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں کہ دہریت جو پیدا ہوتی ہے وہ دہریت پیدائش سے ہوتی ہے کہ نظام کائنات کے تغیرات کو کائنات کی کسی شکل سے جوڑ دیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں آپ سے کہ دہریت کا خلاصہ یہ ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے, اس کو دہریت کہتے ہیں, اور نظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے, اس کو وحدانیت کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر صحابہ کے ایمان کا امتحان لیا ہے. اور مجھے اصل بات اس کرنا ہے, معمولی بات, اونٹولا خالی کر گئی, معمولی بات. حدیبیہ میں بارش ہو گئی, آپ نے فرمایا کہ آج حدیبیہ کی رات کی بارش سے تم میں سے بعض کافر ہو جاؤ گے, بعض مومن رہیں گے. صحابہ دین کے سن کر ایسے کیسے ہو جائے گا, ہم کافر ہو جائیں گے. میں ہاں جو یہ کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا, ستارے میں رکھنے والا. جو کہے گا بارش اللہ کے امر سے ہوئی ہے وہ بارش وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے. ایک معمولی تغیر کائنات میں
ایک بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اس پر کہ ایک تعلیم سائنس ہے، تو یہ سائنس کا خلاصہ ہے، یہ سائنس کا خلاصہ ہے، یہ سائنس کا مفہوم یہی ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے۔ مقدس کے اللہ کے غیر کی تحقیق کرنے کو سائنس کہتے ہیں، اور اللہ کی ذات کی تحقیق کرنے کو ایمان کہتے ہیں، اور دونوں میں اتنا تضاد ہے کہ اگر ہر قدم پر کائنات میں ہونے والے تغیرات کا اگر انکار نہ کیا جائے تو نعوذ باللہ آدمی دہریہ ہو جائے۔ اس لیے مجھے پہلی بات عرض کریں کہ نبی اس بات کی خبر دیں، اس کو نبی کے اعتماد پر بغیر کسی دلیل کے طلب کیے ہوئے اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے اور جہنم میں درخت ہے، جہنم میں درخت ہے، جہنم کی آگ بہت سخت ہے، جہنم میں درخت ہے۔ یہ درخت جہنم میں، اس کو قرآن نے فتنہ کہا ہے۔ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وبشرت بالمؤمنين بالقرآن، یہ جہنم میں درخت ہے۔ کفار نے کہا کہ درخت اور آگ ہمارے تجربے میں جمع نہیں ہو سکتے، تو خیر جہنم میں یا تو درخت نہیں ہے یا آگ نہیں ہے۔ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ ساری بات کا خلاصہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایمان بالغیب پر آیا جائے۔ اس لیے کہ یہ بات ایمان بالغیب پر نہیں ہوتا تو پھر اس کا قدم اٹھتا ہے مشاہدے کی بنیاد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My respected elders and dear brothers, our Hazrat says that we all must understand that the fundamental thing and the first thing is the importance and the fariz of Iman, which has linked to every mu'min. He says he is astonished that the people consider Salah to be farz, and they find out about how to perform Salah. They say fasting is farz, and they want to know the masail, Hajj and Zakat. But all these faraid are based on Iman, and they are not considering which sabab and which means we have to adopt to increase our Iman and to complete our Iman. Why? Because this Iman, without this Iman, all these faraid which were mentioned, Salah and fasting, etc., they are not accepted. You can't have steadfast on that, you can't have sincerity, and there is no reward on that. That is why we are negligent generally in thinking that which is the masnoon tariqa, the sunnat method of acquiring the completion of Iman. As I says, we only claim that we are mu'min. He says it is farz ain. It is important for every Muslim male and female to make effort to complete his Iman, and he must be punctual with those amal which lead to completion of his Iman and perfection of Iman. As I says that Quran Sharif has mentioned the word fitna with Iman, that Allah will not accept our Iman until and unless Allah doesn't test us. Now test will come in what form? Test will come according to the information or news, things of unseen. Because Iman means that you believe what is unseen. That which is seen, it cannot be termed as Iman. Iman means that you have full confidence on Nabi, and then you accept the word of Nabi. As I say that Allah subhanahu wa ta'ala gives such things on the language on
on the Nabi. Nabi says such a thing that it becomes a test for the believers. That if they accept Nabi, they will be considered as believers. If not, they are not believers. He said the entire journey of Mi'raj of Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is this: who accepts and who rejects. If you accept, you are mu'min. He says you can't ask a proof to Nabi. A proof to Nabi, only a kafir and non-Muslim can ask. Because a Muslim will always have full conviction on what the Nabi says. He says that is why Allah subhanahu wa ta'ala, when the people were informed regarding Mi'raj, generally they rejected, and when they went to Abu Bakr radiallahu anhu, Abu Bakr considered it very lightly, and he said it did happen if Nabi alayhi salatu wasalam is saying this. Then Hazrat says, respected brothers, whatever changes are coming in the universe, in this world, if we connect those changes to the kainat, to the universe, then we are leading towards atheism. Any change which comes in this world, in the entire universe, to link that change to Allah and the command of Allah, this is wahdaniyat, this is this, that we believe in the unification of Allah subhanahu wa ta'ala. He says many examples in hadith, like the camels had that sickness, and also in the night of Eid al-Hudaybiyah, when he was about to rain, Nabi alayhi salatu wasalam said, some of you become kafir, some of you remain as mu'min, because those who link the rain to fall because of the movement of the stars, they won't be mu'min, and those who link rain to the command of Allah, they will remain with the iman. Then he says, what is science? Science is the resume, the summary of the science is that you link whatever is happening in this world, the changes in the universe, to the universe. In other words, Hazrat Maulana Yousuf rahmatullah used to say that you go do research on everything besides Allah. This is science. And you make research of the command of Allah. This is iman. One thing is opposite to the other. Quran has mentioned that in Jahannam there will be fire, and also there will be a tree. So mushrikeen, they couldn't believe that. How can you join the fire in Jahannam and also a tree in Jahannam? That is why the word fitna was used. It is a test for the humanity. So Hazrat says, the summary of all he said is that iman bil ghaib. Iman means that you have full confidence in the Nabi, you rely on his news, whatever he says of the unseen. कायनात में जो भी तग़य्युर होता है, अल्लाह ताला तग़य्युर अपने अमल से करते हैं, ये देखने के लिए कि बंदा इस तग़य्युर को मेरी ज़ात की तरफ मंसूब करता है या मेरे गैर की तरफ मंसूब करता है। अल्लाह ताला ने इंसानी तमाम ज़रूरियात को बयान करके चैलेंज किया है। जितनी भी इंसानी ज़रूरियात हैं, इंसान की पैदाइश से लेकर इंसान की तमाम ज़रूरियात हैं। अफ़राअयतुम मा तुमनून, अफ़राअयतुम मा तहरुसून, अफ़राअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, अफ़राअयतुमुन नार अल्लती तुरून, ये ज़रूरियात इंसानियाँ हैं सब। इन सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ज़ात की तरफ अपने गैर के इनकार के साथ मंसूब कर दे। तो बुनियादी बात यह है कि जब बंदा यकीन के साथ इन शक्लों के बजाते खुद चलने का इनकार करता है, तो फिर अल्लाह ताला शक्लों का तासुर दिलों से निकाल देते हैं। जब दिलों शक्लों का तासुर निकलता है, तब अल्लाह का तासुर पैदा होता है। ला इलाहा में जो नफी है, वो अल्लाह के गैर के तासुर की नफी है। क्योंकि जब ये तासुर में पैदा होता है, तो फिर बंदे का कदम मामलात में, माशरे में, अखलाक में, फ़राइज़ में, अक़ाइद में, इन तमाम शक्लों में बंदे का कदम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ उठता है।
इसलिए फरमाया कि यह सबसे बुनियादी बात है कि कायनात में कोई भी तगय्युर हो, छोटा या बड़ा, सबसे पहले इसे अल्लाह की ज़ात की तरफ मंसूब करो। हम समझते थे कि इसराफील के सूर भोगने का इंतज़ार, अल्लाह के अमर के इंतज़ार में, और एक दरख्त का पत्ता जो दरख्त की चोटी पर लटका हुआ है, साइंस कहती है कि जब ये सूख जाएगा तब गिरेगा, ये झूठे हैं। दरख्त का ताज़ा हिस्सा नीचे का है, दरख्त का ताज़ा हिस्सा नीचे का है, नीचे के दरख्त के पत्ते झड़ चुके हैं सब, दरख्त का सबसे याबिस और खुश्क हिस्सा ऊपर का है, वहाँ एक पत्ता लटका हुआ है। हम 100 बार अल्लाह की कसम खाकर ये कहते हैं कि ये पत्ता गिरने में अल्लाह के अमर का इस तरह मुंतज़िर है जिस तरह इसराफील सुर भूकने में अल्लाह के अमर के मुंतज़िर हैं। दोनों के लिए अल्लाह का अमर, अल्लाह की कसम बराबर है, दोनों के लिए अल्लाह का अमर बराबर है। अगर मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह का अमर इसराफील के सुर भूकने पर सारी दुनिया के सारे तमाम आलमों के तबाह होने का जो अमर है वह अमर ज़्यादा बड़ा है, और इस पत्ते के गिरने के का अमर छोटा है, तो मेरे ईमान में फ़र्क है और मैं तौहीद की हकीकत को पहुँचा नहीं हूँ। ये हकीकत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब तक ये तासुर न हो कि इसराफील के सूर फूकने का अमर से लेकर एक दरख्त के पत्ते के अपनी चोटी से गिरने के अमर तक अल्लाह ताला के दोनों के लिए अमर बराबर है। मेरे दोस्तों, जितना अल्लाह का गैर दिल में आएगा जितना ही मुसलमान अल्लाह के रसूल के अहकाम, उनके निज़ाम और उनके हुक्म के खिलाफ चलेगा। As it says that whatever changes take place in the entire universe, we have to link that to Allah. And Allah subhanahu wa ta'ala in Quran Sharif, He mentions regarding the basic necessity of human beings. And then Allah ta'ala says that these basic necessities Allah challenges. That it is not because of the universe, it is not because of you, Allah negates it. And Allah says it's because of my command. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُسُونَ, what you cultivating, what you eating, what the rain water is falling. Allah subhanahu wa ta'ala, He first says that He does it, and with this He negates that nothing is done by the creation, anything besides Allah. He says once you negate that the creation cannot do anything besides Allah can't do anything, then the effect of the creation will come out of your hearts. And the effect of Allah, that Allah is the doer, is created in your own hearts. La ilaha means that you negate the effect of anything besides Allah, they can't do anything. Once you got affected with the creation, then in all aspects of life, whether it is your financial dealings, whether it is your social dealings, whether it is your whatever it is, you will do contrary to the command of Allah. Anything in the world, whether Israfil alayhi salatu salam is waiting for the command of Allah to blow in the trumpet, or a leaf on the tree, on the height of the tree. He says in a tree, Hazrat Rahmatullah used to say, in a tree, the driest part is on the top and the wettest part is at the bottom. So the leaf which must fall first is on the top. But it does happen that the leaf at the bottom of the tree has fallen, and that one leaf which is on the top, it is waiting for the command of Allah to drop and cut itself off that tree. We have to believe that just as He says, I swear in the name of Allah, that the command of Allah of which Israfil alayhi salatu salam is waiting to blow in the trumpet, same command of Allah is that leaf on the tree is also waiting for the same command of Allah.
He says you can't say that command of Allah which Israfil is waiting is much bigger than that command of Allah is insignificant for the leaf to fall off the tree is less. It means you haven't reached till the reality of Iman in your heart. For Allah, both the commands are equal. That is why the more we negate of creation of Allah, everything besides Allah, the more the effect of the command of Allah will come in our hearts and of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तमाम आज़ा और जवारिह दिल के ताबे हैं।